السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بات چل رہی ہے کھانے پینے کے متعلق۔ اس سلسلے میں ہم نے اور آپ نے اب تک یعنی محرم الحرام مہینہ شروع ہونے سے پہلے تک حدیث پاک کی روشنی میں کھانے پینے کی بڑی برکتوں کو، بالخصوص برتن کو صاف کرنے کی برکتوں کو سماعت کیا۔ اس سلسلے میں اور بھی کچھ حدیث پاک ہیں، ان کو بڑی توجہ سے آپ حضرات سنیں، انشاءاللہ العزیز بہت فائدہ ہوگا۔ حدیث پاک طبرانی نے حضرت عبداللہ ابن ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روٹی کا احترام کرو، روٹی کا احترام کرو۔ اب یہ حدیث بات ہے، حضور فرما رہے ہیں روٹی کا احترام کرو، اور آج ہم اور آپ دیکھتے ہیں ہمارے پروگراموں میں، فنکشنوں میں، ہال میں یا جہاں پر کھانا کھلایا جاتا ہے، خاص کر کے جو روٹی نان کلیا جس کو بولتے ہیں، جس میں روٹی ہوتی ہے، وہ کھانے والا کھاتا ہے، اس میں سے آگے بچ جائے، پاؤ بچ جائے، جو بھی بچ جائے، ثابت روٹی ٹوٹ گئی، آپ دوبارہ اس کو کوئی کھائے گا نہیں، اور نہ ہی ہم اس کو کسی اور کے سامنے بھی پیش کریں گے۔ اب وہ ہم اس کو ڈسٹ بین کی زینت بنا دیتے ہیں، معاذ اللہ کو لوگ پھینکنے میں چلی جاتی ہے۔ تو اس طرح سے روٹی کا احترام ہوتا نہیں ہے۔ روٹی کا احترام کرو کہ روٹی آسمان و زمین کی برکات میں سے ہے۔ سبحان اللہ۔ جو شخص دسترخوان سے ملی ہوئی روٹی کو کھا لے گا اس کی مغفرت ہو جائے گی۔ سبحان اللہ۔ تو یہ بڑی سوچنے والی بات ہے، اور ہمارے معاشرے کا یہ بہت ہی لمحہ فکریہ ہے۔ اس پر ہمیں اور آپ کو بالخصوص شرمانے کی ضرورت نہیں ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اگر یہ سوچیں گے کہ میں بولوں گا تو لوگ میرے تعلق سے کیا سوچیں گے، آپ بولیے، چاہے آپ اکیلے ہو اور لوگ آپ کے مخالف ہوں، لوگ سننے والے نہ ہوں، آپ بولیے۔ اگر ایک آدمی نے بھی عمل کر لیا تو یہ آپ کے لیے بڑے باعث ثواب کا باعث بنے گا۔ حدیث پاک دارمی نے حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت کی کہ جب ان کے پاس سرید لایا جاتا تو حکم کر دی کہ چھپا دیا جائے۔ کیا کیا جائے؟ چھپا دیا جائے کہ اس کی بھاپ کا جوش ختم ہو جائے، اور فرماتی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ اس سے برکت زیادہ ہوتی ہے۔ سرید جس کو ہمارے آپ کے زمانے میں آج سترا کہتے ہیں، شاہی ٹکڑا کہتے ہیں، تو سرید روٹی میں شوربہ ڈال دیا جاتا ہے، یہ سرید ہے۔ حضور کو بڑا پسند تھا، اس لیے صحابہ اکرام کو بھی اور ازواج مطہرات کو بھی یہ پسند تھا۔ حدیث پاک حضرت حاکم جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور ابو داؤد و اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کھانے کو ٹھنڈا کر لیا کرو۔ اوپر جو سرید لایا گیا تھا تو اس کی بھاپ نکل رہی تھی، تو اس کو رکھ دیا تھا تاکہ اس کی بھاپ ختم ہو جائے، اس میں ٹھنڈا آ جائے۔ اور یہ حدیث پاک بھی اسی سلسلے میں کہ کھانے کو ٹھنڈا کر لیا کرو، کہ گرم کھانے میں برکت نہیں ہے۔ گرم کا مطلب جس سے زبان میں چھالے آ جائے یا زبان میں جس سے تکلیف ہو جائے، ایسا گرم، کیونکہ بظاہر یہی اس کی برکت نہیں دکھ رہی ہے کہ زبان جل گئی ہے نا، تو اور اتنا بھی ٹھنڈا نہ ہو کہ پھر کھایا ہی نہ جائے کھانا، ہے نا۔ آخری حدیث پاک صحیح بخاری شریف میں ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کہ جب دسترخوان اٹھایا جاتا اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے۔ وہ دعا میں آپ کو سنا رہا ہوں، آپ ہو سکے تو یاد کر لیجئے گا۔ الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ غیر مکفت ولا مودع ولا مستغن عنہ ربنا۔ یہ دعا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے بے شمار تعریفیں، نہایت پاکیزہ اور بابرکت، نہ کفایت کی گئی نہ چھوڑی گئی، اور نہ اس سے لاپرواہی برتی گئی۔ اے ہمارے رب اسے قبول فرما۔ یعنی دسترخوان اٹھا لیا گیا تو اب نہ
چھوڑی گئی ہے اور نہ اس سے لاپرواہی برتی گئی ہے، یعنی دسترخوان کا حق ادا ہو گیا ہے، اب ہم نے جو بھی کھا لیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قبول فرما لے۔ یہ بہار شریعت ہے، حصہ 16واں ہے اور صفحہ نمبر 364 کے آخر میں یہ دعا لکھی ہوئی ہے، ہو سکے تو آپ حضرات بھی یاد کر لیجئے، کتاب میں نشانی بھی لگی ہے۔ مولا تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔